بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورۃ الجاثیہ، نمبر 45۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورۃ الجاثیہ، مکی، نمبر 45۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرہ کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ حامیم۔ یہ حامیم ہے، یا خدائے حمید و مجید کا ارشاد ہے کہ آیت نمبر 2۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ ضابطۂ ہدایت اس خدا کی طرف سے بتدریج خارج سے نازل ہو رہا ہے جو بڑے ہی غلبہ و اقتدار کا مالک ہے اور ساتھ ہی بڑا صاحب حکمت و تدابیر بھی ہے۔ آیت نمبر 3۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ اس کے غلبہ و حکمت کی نشانیاں کائنات میں ہر طرف بکھری پڑی ہیں کہ اس کائنات کا قانون کس طرح کام کرتا ہے، لیکن یہ انہی کو نظر آتی ہیں جو اس کے قوانین کی صداقت پر ایمان رکھیں۔ آیت نمبر 4۔ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ خود تمہاری پیدائش میں اور دیگر ذی حیات میں چاروں طرف اس کی نشانیاں ہیں کہ اس کا قانون تخلیق کس طرح کام کرتا ہے، لیکن یہ صرف انہی کے لیے ہیں جو اس کے قوانین پر یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 5۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ اور دن و رات کے اختلاف، گردش میں اور بارش میں جو بادلوں سے برستی ہے، اور زمین مردہ کو ازسر نو زندگی عطا کرنے میں، اور ہواؤں میں جو مقررہ اوقات پر اپنی سمت بدلتی رہتی ہیں، ان سب میں خدا کے قوانین کی کار فرمائی کی صداقت کی نشانیاں ہیں، لیکن صرف انہی کے لیے جو عقل و فکر سے کام لیں۔ تسخیر کائنات کے لیے مومنین کا اسلحہ۔ مومن ہونے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اس تمام نظام کائنات کے اوپر غور و خوض کرے اور معلوم کرے کہ کائنات میں طبعی قوانین کس طرح کار فرما ہیں۔ اس کے بعد خدا کے طبعی قوانین کے تحت کام کرنے والی قوتوں کو مسخر کر کے سامان چیز حاصل کرے۔ یہاں تک تو بطور انسان مغرب بھی کر رہا ہے۔ آگے مومن کا مقام ہے کہ تسخیر کائنات کے محاصل کو الکتاب قرآن کے مطابق تقسیم کرے۔ یہ ہے مقصد تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورہ 45 آیت نمبر 2 کے دینے کا۔ جس طرح طبعی قوانین میں قوت ہوتی ہے، اسی طرح اخلاقی قوانین میں بھی قوت ہوتی ہے، لیکن یہ قوت حکمت پر مبنی ہوتی ہے، اور حکمت پر اس لیے مبنی ہوتی ہے کہ انسانی معاشرہ توازن بدوش ہو جائے۔ یو کے نون، سورہ 45 آیت نمبر 4 اور یا کے لون، سورہ 45 آیت نمبر 5 مومنین کا اسلحہ ہے جس سے وہ تسخیر کائنات کرتا ہے، اور الکتاب ترازو و باٹ ہیں جس سے وہ رزق کی تقسیم کرتا ہے۔ آیت نمبر 6۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاته یؤمنون۔ یہ اللہ کے قوانین اس کتاب میں دیے ہیں جن کو تمہارے سامنے بالحق پیش کیا جا رہا ہے۔ ان سے پوچھو کہ اگر وہ خدا کی طرف سے دیے ہوئے ان قوانین اور نشانیوں پر جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں غور و فکر کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ کون سی ایسی بات ہوگی جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ آیات اللہ وہ عظیم مقاصد و منازل ہیں جن کے حصول کے لیے انسان کو کوشاں رہنا چاہیے۔ خدا پر ایمان لانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے،
नंबर 1 फितरत की क़ुव्वतों की तस्खीर और नंबर 2 कवानीन जो वही की रूह से इंसानी जिंदगी के लिए दिए गए हैं, इन पर गौर व फिक्र और उसके बाद उन पर अमल। इन दो चीजों के बाद कुरान करीम कहता है कि अब किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रहती कि इंसान तलाश करता फिरे। इसलिए कहा कि इन दो चीजों के बाद ईमान लाने के लिए और कौन सी चीज बाकी रह जाती है जिसका ईमान लाने के लिए ये इंतजार करते हैं। आयत नंबर 7 वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम। हर उस शख्स के लिए तबाही और बर्बादी होगी जो उसे इसलिए कबूल नहीं करता कि उसकी रूह से तो जिद्दोजहद की जिंदगी बसर करनी पड़ेगी। उसकी मफाद परस्तियों ने इसमें सोहल, अंगारी और इज़्महलाल पैदा कर रखा है। इनकार की असली वजह तो ये है, लेकिन वो इसे मुख्तलिफ मक्कारियों के पर्दे में छुपाता है। सूरह 26 आयत नंबर 222। असीम के लिए तबाही का मफहूम। असीम के मानी है थकी मांदी, सुस्त रफ्तार कौम, जिसमें दूसरी कौमों के साथ चलने की हिम्मत न रहे, आगे बढ़ने की ताकत न रहे, अफसुर्दा हो, वामांदा हो, सोहल अंगार हो और दूसरों की दस्ते नगर हो। ऐसी कौम फितरत की क़ुव्वतों की तस्खीर करना तो एक तरफ, वो उनका इल्म भी हासिल नहीं करती। तस्खीर के लिए तो बड़ी जिद्दोजहद की जरूरत है, जिहाद मुसलसल की जरूरत है, जबकि वो कौम सोहल अंगार होती है। असीम कौम फितरत की क़ुव्वतों को मुसख्खर ही नहीं करती, उनके पास कुछ नहीं होता, इसलिए तबाही उनके हिस्से में आती है। अफाक के लिए तबाही का मफहूम। अफाकिन के मानी है जालसाजी, मक्कारी, गलत बयानी। जो कौम फितरत की जितनी ज्यादा कुव्वत मुसख्खर करती है, वो अपनी कौम और अपने मुल्क को ज्यादा ताकतवर बनाती है ताकि दूसरे कमजोर मुल्कों को मुख्तलिफ हीले बहानों और मक्कारियों से मगलूब और मफतूह और महकूम बना ले। अफाक कौम तस्खीर कायनात के महासिल को अपनी गर्जमंद मफाद परस्ती के लिए सर्फ करती है। उनके सामने नौए इंसानी की मुनफात नहीं होती। उनके लिए भी कहा कि तबाही है, क्योंकि एक दिन महकूम अकवाम उनके खिलाफ उठ खड़ी होती हैं। कुरान ने कहा कि व अम्मा मा यनफउन नासा फयमकुसु फिल अर्ज़, सूरह 13 आयत नंबर 17। बका उसी अमल के नतीजे को है जो सारी नौए इंसानी की मुनफात के लिए किया जाए। सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ करना तो दूसरों को अपने खिलाफ उभारने की दावत देना है। आयत नंबर 8 यस्मउ आयातिल्लाहि तुतला अलैहि सुम्मा युसिर्रु मुस्तकबिरन कअन लम यस्मअहा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। जब उनके सामने इन कवानीन को पेश किया जाता है तो वो उन्हें सुनने के बाद मुतकब्बिराना अंदाज से मुंह फेर लेता है, जैसे कि उसने सुना ही नहीं। सो इनकारो सरकशी के नतीजे में अलम अंगेज तबाही से उन्हें आगाह कर दो। खुद साख्ता तस्वुरात के मुताबिक जिंदगी बसर करना अज़ाब अलीम की तरफ सफर है। कुरान करीम हम मुसलमानों मुल्कों के अंदर कह रहा है तो हम कुरान को सुनते हैं, उसका बड़ा चर्चा करते हैं। कुरान कहता है कि ये सुनते हैं लेकिन अपनी या अपने जैसे इंसानों की साख्ता रविश पर बजिद रहते हैं और कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर नहीं करते। अगर कोई सिर्फ कुरान की बात सुनाए तो निहायत तकब्बुर के साथ इंसानों की साख्ता रविश पर कायम रहते हैं और खुद साख्ता असूलों को सरबुलंद करने के लिए अपनी कुव्वत को जमा करते रहते हैं। उनका कुरान को सुनना न सुनने के बराबर होता है, यानी ये कहीं अनसुनी कर देते हैं, हालांकि इन्हें सामेना व अताना सूरह 2 आयत 285 कहना चाहिए कि हमने बात सुन लिया और अब हम इसके मुताबिक अमल करेंगे। कुरान सुनाने वाले को ऐसे लोग तकब्बर से यूं महसूस कराते हैं कि जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। इस किस्म की कौम वो है जिनके लिए दर्दनाक अलम अंगेज तबाही है। आयत नंबर 9 وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ और जब हमारे कवानीन में से कोई बात उस तक पहुंचती है तो वो उसका मजाक उड़ाता है। जिस तरह ये लोग कवानीन खुदाबंदी के साथ जिल्लत का सलूक करते हैं, इसी तरह इन्हें जिल्लतामेज अजाब में मुब्तला किया जाएगा। हुज़ुवन के मानी इस्तेहज़ा करना, मजाक उड़ाना और हंसी उड़ाना होता है, यानी बात को संजीदगी के साथ लेने की बजाय बात को लाइटली लेना, गैर संजीदगी के साथ लेना। तखरीबी अमाल का नतीजा इस दुनिया में भी मिलता है। आयत ज़ेरे गौर में अल्फाज हैं अज़ाबुम मुहीन, सूरह 45 आयत नंबर 9।
ذلیل کر دینے والا عذاب۔ جب بھی ہم عذاب کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں قیامت والا عذاب آ جاتا ہے۔ قرآن نے وائلن سورہ 45 آیت نمبر 7 تباہی کہا ہے۔ اسی دنیا میں قوموں کا جو تباہ کن انجام ہے وہ عذاب ہی ہوتا ہے۔ اس عذاب کی خصوصیت یا نوعیت بتائی کہ یہ مہین ہوتا ہے، یعنی اس میں ذلت آمیز تباہی ہوتی ہے۔ یہ جتنی قومیں فطرت کی قوتوں کے لیے دوسری قوموں کی دست نگر ہوتی ہیں، وہ قومیں انہیں تباہ بھی کرتی ہیں اور ذلیل و خوار بھی کرتی ہیں۔ ان کو بھیک بھی دی جائے تو ترچھا ترچھا کر دی جاتی ہے۔ تو یہ اسی دنیا میں عذاب مہین سورہ 45 آیت نمبر 9 نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دنیا میں قوموں کی تباہی و بربادی کے لیے بھی قرآن عذاب کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ آیت نمبر 10 من ورائهم جہنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم۔ تباہی کے جہنم کے شعلے ان کے سامنے بھڑک رہے ہوتے ہیں۔ سورہ 29 آیت نمبر 24، سورہ 89 آیت نمبر 36، سورہ 82 آیت نمبر 16۔ اس وقت ان کا مال و دولت ان کے کسی کام نہیں آتا اور نہ ہی وہ لوگ ان کی کوئی مدد کر سکیں گے جنہیں انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنا کارساز و سرپرست بنا رکھا ہے۔ ان کے لیے بہت بڑی تباہی ہے۔ اگر روش نہ بدلی جائے تو عذاب علیم اور مہین آخر الامر عذاب عظیم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ جہنم آخرت میں سامنے آئے گا۔ جہنم نے تو محیطم بالکافرین سورہ 2 آیت نمبر 19 کافروں کو اسی دنیا میں گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ سورہ 82 آیت نمبر 16۔ یہ جہنم کی نگاہوں سے آج بھی اوجھل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی نگاہوں سے جہنم اوجھل رہتا ہے، لیکن وہ جہنم تو ان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اندھے ہیں جن کی کیفیت یہ ہے کہ سامنے اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان کے نہ دیکھنے سے تو وہ آگ ٹھنڈی تو نہیں ہو سکتی، شعلے تو اور زیادہ تیز بھڑکتے چلے جائیں گے۔ اس آیت میں دو باتیں کہی گئی ہیں، ایک یہ کہ تباہی کے وقت جو مال و دولت کمایا ہوگا وہ کچھ کام نہ آئے گا، اور دوسری بات یہ کہ جنہیں یہ حامی و ناصر مددگار سمجھتے تھے وہ بھی ان کے لیے کچھ نہ کر سکیں گے۔ پہلے عذاب علیم آیا، عذاب مہین آیا، اور یہاں عذاب کو عذاب عظیم کہا گیا ہے۔ یہ اسی دنیا کے عذاب ہیں۔ آخرت کے عذاب کو ہم دنیاوی شعور کی سطح پر نہیں سمجھ سکتے، بس یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں جہنمیوں کو غیر خوشگوار زندگی نصیب ہوگی۔ جو قومیں فطرت کی قوتوں کو مسخر نہ کریں وہ اسی دنیا میں ذلت آمیز عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں، اور اگر مسخر کرے لیکن انہیں دوسری قوموں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے صرف کرے تو یہ دونوں چیزیں مل کر عذاب عظیم بن جاتی ہیں۔ آیت نمبر 11 هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم۔ اس قرآن میں خوشگوار زندگی کی طرف ہدایت ہے۔ جو لوگ اپنے رب کے قوانین سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے وہ الم انگیز تباہی ہے جو لڑکھڑاہٹ پیدا کر دیتی ہے۔ تینوں قسم کے عذابوں سے بچانے کے لیے یہاں کہا کہ ھذا ھدی سورہ 45 آیت نمبر 11۔ یہ قرآن کی رہنمائی تمہیں کامیابی کے راہیں دکھائے گی، لیکن قرآن سیدھا منزل کی طرف جانے والا راستہ تو دکھاتا ہے، زبردستی کسی کو سیدھی راہ پر نہیں چلاتا۔ قرآن کی رہنمائی میں زندگی کے سیدھے راستے پر تو انسان کو خود چلنا ہوتا ہے، زبردستی سیدھے راستے پر چلانے سے انسان کا اختیار و ارادہ سلب ہو جاتا ہے جو خدا کو مطلوب نہیں۔ آیت نمبر 12 اللہ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ خوشگوار زندگی کے راستے سامنے لانے کے لیے دیکھو اس نے سمندر کو کس طرح تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے کہ اس میں اس کے قانون کے مطابق کشتیاں چلتی رہتی ہیں تاکہ تم سامان معیشت کی تلاش میں ادھر ادھر نکل سکو، اور اس طرح تمہاری کوششیں بھرپور نتائج پیدا کریں۔ شکر کے معنی ہوتے ہیں کسی کی محنت کا بھرپور نتیجہ برآمد ہو جانا۔ سمندروں کو اس لیے مسخر کر دیا تاکہ تمہاری محنت کے بھرپور نتائج برآمد ہو سکیں۔ آیت نمبر 13 وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اس نے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب کو تمہارے لیے اپنے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ مسخر کرنے کی چھوٹی چھوٹی تفصیل کو تو چھوڑیے، اس نے تو پوری کی پوری کائنات انسان کے سپرد کر دی ہے کہ تسخیر کرے، لہٰذا اس خارجی کائنات میں ارض و سما کی کوئی قوت ایسی نہیں رہ جاتی جو قابل تسخیر نہ ہو۔ خدا نے کائنات کی تخلیق ہی ایسی کی ہے کہ انسان چاہے تو تسخیر سے اس کی تمام پوشیدہ قوتوں سے کام لے سکے۔ مومن آیات پر ایمان لانے والا، یقین کرنے والا، ان پر عقل کی روح سے سوچنے والا اور ان پر غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ شروع کی آیات میں تھا للمومنین، سورہ 45 آیت نمبر 3۔ یہ آیات قوانین ان کے لیے ہیں جو ان کی صداقت پر ایمان رکھیں۔ اس سے اگلی آیت میں کہا لقومی یوقنون، سورہ 45 آیت نمبر 4۔ یہ آیات قوانین ان کے لیے ہیں جو ان پر یقین رکھیں۔ اس کے بعد ہے لقومی یعقلون، سورہ 45 آیت نمبر 5۔ یہ آیات قوانین ان کے لیے ہیں جو عقل و فکر سے کام لے کر ان کو سمجھیں اور پھر ان پر عمل کریں۔ اب ہے لقومی یتفکرون، سورہ 45 آیت نمبر 13۔ یہ آیات قوانین ان کے لیے ہیں جو ان پر غور و فکر کر کے ان کے پیچھے پوشیدہ مقاصد و منازل کی طرف گامزن ہوں۔ 1400 سال کے عرصہ سے قرآن کہہ رہا ہے کہ قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان رکھو، ان کی صداقت پر یقین رکھو، ان کو عقل و فکر سے کام لے کر سمجھو اور غور و فکر سے کام لے کر اس کی رہنمائی میں اپنے اصل مقاصد اور اپنی اصل منزل کی طرف گامزن ہو۔ لیکن مسلمانوں نے قرآن کی ان تاکیدوں سے منہ موڑا ہوا ہے۔ کافر اور مومن میں فرق ہی یہ ہے کہ تسخیر کائنات کے بعد اقتدار خداوندی کو ماننے والا ہو، اسی کو مومن کہتے ہیں۔ وہ تسخیر کے باحاصل کو نوع انسانی کی منفعت کے لیے صرف کرتا ہے۔ جو مومن نہیں ہے وہ تسخیر کے محاصل کو اپنے پاس سمیٹ کر رکھتا ہے، یا وہ اپنے گروہ، اپنی پارٹی، اپنی قوم میں تقسیم کر کے انہیں تقویت پہنچاتا ہے تاکہ دوسری قوموں کو وہ اپنے محکوم اور تابع فرمان بنائے۔ یہ ہے فرق مومن اور کافر میں۔ مومن صرف انسان نہ صرف خود تیر کر اگلے کنارے پر جاتا ہے بلکہ وہ ڈوبنے والوں کو بھی بچاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ڈوبنے والے کو تو وہی بچائے گا جو خود تیرنا جانتا ہو۔ جو خود تیرنا نہیں جانتا وہ دوسرے کو کیا بچائے گا۔ آیت نمبر 14۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون۔ اے رسول، جماعت مومنین سے کہہ دو کہ جو لوگ خدائی انقلاب جس میں ہر قوم کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملتا ہے کہ آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کو بچانے کی بھی فکر کرو۔ اللہ اکبر۔ مومن نہ صرف خود بچے بلکہ دوسروں کو بھی بچانے کا ان پر فریضہ عائد ہوتا ہے۔ جو بچانے والا ہوتا ہے وہ کسی کا دست نگر نہیں ہوا کرتا، وہ تو آلون ہوتا ہے۔ وہ قوم جو ایمان نہیں رکھتی، ظلم و تعدی کے اوپر اس نے کمر باندھ رکھی ہے، ان کو تو یقیناً اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ لہٰذا کوشش کرو کہ جن جن کو تم بچا سکتے ہو ان کو بچا لو، کیونکہ تمہیں خیر امت دنیا میں بنایا گیا ہے۔ آیت نمبر 15۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ ہمارا قانون مکافات یہ ہے کہ جو شخص صلاحیت بخش کام کرتا ہے اس سے خود اس کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو غلط روش پر چلتا ہے اس کا وبال خود اس پر پڑتا ہے۔ تم اس قانون کے دائرے سے باہر نہیں رہ سکتے، تمہارا ہر قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہے۔ اچھے یا برے اعمال کے اثرات عمل کرنے والے کی ذات پر پڑتے ہیں، کسی دوسرے پر نہیں۔ قرآن کریم نے بتا دیا کہ اچھے یا برے اعمال کا اثر خود عمل کرنے والے کی اپنی ذات پر ہوتا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ایصال ثواب کا عقیدہ خدا کے نظام عدل کے خلاف ہے۔ تم اچھے اعمال کرتے ہو تو اس کا بدلہ بھی تمہیں ملے گا، جو غلط روش پر چلتا ہے تو اس کی سزا بھی اسے ہی بھگتنا پڑے گی۔
اچھے یا برے اعمال کا نتیجہ کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا۔ منتقل کیسے ہوگا جبکہ ہمارا تو ہر قدم اعمال کے نتائج کی طرف اٹھ رہا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ صبح کی سیر تو میں کروں اور صحت میرے بھائی کی بہتر ہو جائے جو 10 بجے سو کر اٹھتا ہے۔ اس میں نہ سفارش کام آتی ہے، نہ دوست کام آتا ہے، نہ شفاعت کام آتی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 16۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو ضابطۂ ہدایت اور حکمت عطا کی اور کتنے ہی پیغمبر ان میں بنائے۔ سورہ 3 آیت نمبر 78، سورہ 6 آیت نمبر 90۔ جب انہوں نے صحیح روش اختیار کی تو انہیں خوشگوار سامان زیست ملتا رہا اور وہ اپنی ہم عصر اقوام میں بڑے ممتاز اور سربلند رہے۔ آیت نمبر 17۔ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ جو ضابطۂ قوانین انہیں دیا گیا تھا وہ بڑا واضح تھا، لیکن انہوں نے وحی کا علم مل جانے کے بعد محض باہمی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے۔ یقیناً ان کے اختلافات کا فیصلہ اللہ ظہور نتائج کے دور میں کرے گا۔ ان کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں جو تعلیم وحی کی روح سے دی گئی تھی اس میں کچھ ابہام اور التباس تھا، وہ تو بڑی واضح تھی۔ یہ اختلافات باہمی ضد اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے اور چودراہٹ کے جذبہ کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ نظام کی فائنل اتھارٹی اختلافات کو مٹا سکتی ہے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، سورہ 45 آیت نمبر 17۔ یقیناً ان کے اختلافات کا فیصلہ اللہ ظہور نتائج کے دور میں کرے گا، یعنی جب الکتاب کے مطابق کہیں نظام قائم ہوگا اس دور میں پھر ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ آپس میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں جو تعلیم وحی کی روح سے دی گئی تھی اس میں کچھ ابہام اور التباس تھا، وہ تو بڑی واضح تھی۔ یہ اختلافات باہمی ضد اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے اور چودراہٹ کے جذبہ کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ جب نیت ایک دوسرے پر چڑھ توڑنے کی ہو تو پھر فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب نظام خداوندی کی اتھارٹی موجود ہو، اور مسلمانوں کے اندر فرقے بھی اسی وقت ختم ہوں گے جب اتھارٹی ہوگی۔ پیچھے یہ بات آ چکی ہے کہ بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکومت دی، ان کے اندر نبی بنائے، انہوں نے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کی تو ان کو اپنی ہم عصر اقوام میں بڑی ممتاز پوزیشن مل گئی تھی، لیکن جب انہوں نے قوانین خداوندی سے منہ موڑا تو مسلمانوں کی طرح ان کے اندر فرقے پیدا ہو گئے اور پھر ان کی اقوام عالم میں ممتاز پوزیشن نہ رہی۔ آیت نمبر 18۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ ان کے بعد اب ہم نے اے رسول تمہیں اپنی وحی کے راستے پر چلایا ہے، سورہ 42 آیت نمبر 13۔ تو اس کی پیروی کیے جا اور ان لوگوں کے خیالات کا اتباع مت کر جنہیں حقیقت کا علم نہیں ہے۔ سارے مذہب پرست مل کر بھی قرآن کی حدود میں رہ کر قوانین بنا لیں، وہ شریعت نہیں کہلائے گی۔ صرف اسلامی حکومت کے باہمی مشاورت سے بنائے ہوئے قوانین ہی شریعت کہلائیں گے۔ شریعت سورہ 45 آیت نمبر 18 کا مادہ شین رے عین ہے، یعنی شرع، جس سے لفظ شریعت ہے۔ اس کے معنی ہے ایسا واضح راستہ جو بہتی ندی کے صاف و شفاف پانی یعنی حیات بخش پانی کے گھاٹ کی طرف لے جائے۔ اگر تالاب یا جوہڑ کا کھڑا پانی ہے تو وہ نہ تو صاف و شفاف ہوتا ہے اور نہ حیات آور۔ ایسے کھڑے پانی کی طرف لے جانے والے راستے کے لیے عرب قریتا کا لفظ استعمال کرتے تھے، جس کا مادہ کاف رے عین قرا ہے۔
کھڑے تالاب یا جوہڑ کے پانی کی طرف لے جانے والے راستے کے لیے وہ شرع کا لفظ ہی استعمال نہیں کرتے تھے، اس کے لیے وہ قرا کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ لہٰذا شریعت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ راستے میں رہنمائی میں بہتی ندی کی طرح حرکت ہو، روانی ہو، کسی جگہ جا کر رک نہ جائے، اور دوسری خصوصیت یہ ہو کہ وہ راستہ حیات آوری کی طرف رہنمائی کرتا ہو، یعنی اس راستے پر چلنے سے انسان کی انسانی صلاحیتوں میں نشو و نما ہو۔ شریعت میں ان دونوں خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر راستے میں یہ دونوں خصوصیات نہیں ہیں تو عرب اسے شریعت نہیں قریت کہتے ہیں۔ دین کے اصول و حدود اور قوانین بہتی ندی کے سواحل ہیں جو غیر متبدل ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ ساحل ٹوٹ جائے تو پھر ندی ندی نہیں رہتی، سیلاب بن جاتی ہے۔ ندی تو اسی وقت تک ندی ہے جب تک اس کے ساحل غیر متبدل رہیں، لیکن قرآن کے اصول و حدود اور قوانین کی روشنی میں جو قوانین اور جزیات مدون یا متعین کی جاتی ہیں وہ ہر زمانے کے حالات و تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلامی حکومت باہمی مشاورت سے خود متعین کرتی ہے، لیکن یہ جزیات غیر متبدل نہیں ہوتی، قابل تغیر رہتی ہیں۔ ہر دور کی اسلامی حکومت جزیات میں حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے باہمی مشاورت سے تبدیلی کرتی رہے گی۔ متعین و مدون کردہ جزیات ہر زمانے کی اسلامی حکومت کی شریعت کہلائے گی اور ان کو اسلامی حکومت قوانین خداوندی کی حیثیت سے نافذ کرے گی۔ ایسی شریعت میں پہلی خصوصیت پانی کی طرح روانی ہوگی، حالات کے مطابق ندی اپنا راستہ تبدیل کرتی ہوئی چلی جائے گی۔ دوسری خصوصیت یہ کہ ایسی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان کی انسانی صلاحیتوں میں نشو و نما ہوتی چلی جائے، یعنی یہ شریعت حیات بخش ہوگی۔ اس انداز سے رواں شریعت پر زمانے کے کسی دور میں بھی انسانوں کے لیے چلنا ممکن ہوتا چلا جائے گا۔ یوں متعین کردہ شریعت زمانے کے کسی دور میں کسی ایک مقام پر کھڑی نہیں ہوگی۔ یہ ہے دین، یعنی قرآن میں موجود اصول و حدود و قوانین جو ہمیشہ غیر متبدل رہیں گے، اور یہ ہے دین کی شریعت، یعنی قرآن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے باہمی مشاورت سے وضع کردہ قابل تغیر جزیات، اور یہ ہے غیر متبدل حدود اللہ اور قابل متبدل جزیات کا حسین امتزاج جو قیامت تک اسلامی حکومت جاری رکھیں گی۔ اگر کسی زمانے میں شریعت کے اندر روانی نہ ہو، وہ کھڑی ہو کر جوہڑ ہو جائے تو کھڑے پانی کی طرح اس میں تعفن پیدا ہو جائے گا، اور ایسی شریعت زمانے کا ساتھ نہیں دے سکے گی۔ عرب کھڑی ہوئی چیز کو شریعت کہیں گے ہی نہیں، یہ زبان کے اعتبار سے شریعت نہیں بلکہ قریتہ ہوگی۔ ہمارے ہاں 1000 سال پہلے کی بنی ہوئی فقہ کے جتنے بھی قانون و جزیات ہیں ان کو نافذ کرنے کا مطالبہ آئے دن ہوتا رہتا ہے، جبکہ عربی زبان کے اعتبار سے اسے شریعت کہا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ اس میں روانی نہیں ہے، 1000 سال سے بند پانی کی طرح کھڑی ہے، اور نہ ہی وہ آج کے تقاضوں پر پوری اترتی ہے۔ 1000 سال پہلے کی شریعت آج ناممکن العمل ہے۔ شریعت کو تو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق بدلنا چاہیے۔ یہ یاد رہے کہ دین یعنی وحی میں مشورے کی ضرورت نہیں، مشورے کی ضرورت شریعت میں ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا شاورہم فی الامر، سورہ 3 آیت نمبر 159، ان سے مشورہ کرو۔ مشورے سے تو روز جزیات اور طریقے اور احکام بدل سکتے ہیں۔ یوں شریعت میں روانی رہتی ہے، صرف جزیات کو وضع کرنے میں باہمی مشاورت کی تاکید کی ہے۔ قرآن کے لفظ کے انتخاب کو دیکھیے، اس نے شریعت کے ایک لفظ میں وہ سارا کچھ بیان کر دیا جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ ہر زمانے میں ہر نبی کا دین تو ایک ہی رہا، لیکن زمانے کے تقاضوں کے مطابق ان کی شریعت جزیات بدلتی رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شریعت پہلے انبیاء کے دور سے مختلف تھی۔ ختم نبوت کے بعد اب ہر زمانے کی اسلامی حکومت حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے باہمی مشاورت سے اپنے زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت میں تبدیلی کرتی چلی جائیں گی۔ یہ شریعت ہی کا معاملہ ہے جہاں قرآن نے باہمی مشورے کا حکم دیا ہے، ورنہ وحی کے معاملے میں تو مشورے کی ضرورت نہیں۔ ساری امت مل کر بھی قرآن کی حدود میں رہ کر قوانین بنا لے، وہ شریعت نہیں کہلائے گی۔ صرف اسلامی حکومت کے باہمی مشاورت سے بنائے ہوئے قوانین ہی شریعت کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فقیہوں قانون دانوں نے 1000 سال پہلے قوانین بنائے تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ قوانین غیر متبدل ہیں، اور کوئی قانون بنانے والا یا والے نہیں کہتے کہ ہمارے بنائے ہوئے قوانین ابدی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا اور اس کی حدود میں رہ کر باہمی مشاورت سے متعین کردہ قوانین کا اتباع کرتے تھے۔ یہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آیت نمبر 19۔
انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ یہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، سورہ 45 آیت نمبر 18۔ قانون خداوندی کے مقابلہ میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکیں گے۔ قانون خداوندی سے سرکشی برتنے والے حق کی مخالفت میں سب ایک دوسرے کے دوست اور رفیق بن جاتے ہیں۔ جو لوگ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے ہیں ان کا کارساز اور سرپرست خود خدا ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 20۔ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون۔ یہ ضابطہ قوانین جو تمہیں دیا گیا ہے تمام نوع انسان کے لیے علم و بصیرت کی شمع نورانی ہے، اور جو لوگ اس کی صداقت پر یقین رکھیں ان کے لیے صحیح منزل کی طرف رہنمائی اور نشو و نما کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم دلائل کی روح سے مطمئن کرنے کے بعد لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جس کا نتیجہ رحمت ہے۔ خدا اپنے قوانین زبردستی نہیں منواتا، مطمئن کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے۔ دیکھیے آیات سورہ 57 آیت نمبر 25، سورہ 12 آیت نمبر 108۔ دلائل کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ اگر کسی مرحلہ پر دل مطمئن نہیں تو انسان اسلام کو چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، سورہ 2 آیت 256۔ زبردستی انسان کو مسلمان رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ جب دل ہی مطمئن نہیں تو انسان مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر وہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے تو وہ منافق ہوگا، لیکن مذہب نے مرتد کی سزا قتل بتائی ہوئی ہے جو قرآن کے خلاف ہے۔ اس سے منافقین کی تعداد میں اضافہ کرنے کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کے قوانین صرف ان پر لاگو ہوں گے جو دلائل اور بصائر کی بنا پر ان کو قبول کر چکے ہوں گے۔ اگر بینات یا دلائل کی روح سے کسی کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر مطمئن کرا دیا جائے کہ واقعی یہ قرآنی قوانین انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی میرے حق میں، میری قوم کے حق میں، میرے ملک کے حق میں مفید ہیں، تو کوئی شخص اسلام سے غیر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ مطمئن ہونے کے بعد پھر جرائم روکنے کے لیے کسی سپاہی کو کھڑا کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ مطمئن شخص از خود قانون پہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ ان پر چلنے میں اس کا اپنا فائدہ اور خلاف ورزی میں اپنا نقصان نظر آتا ہے۔ دلائل و براہین کی روح سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ پورا اطمینان ہوتا ہے کہ سنکھیا کھانے سے انسان مر جاتا ہے تو کوئی پاگل یا خودکشی کرنے والا شخص ہی سنکھیا کھائے گا۔ کسی ہوش مند شخص کو کہنا نہیں پڑتا کہ سنکھیا نہ کھانا، مر جاؤ گے۔ جب لوگ دلائل بصائر سے مطمئن ہو جائیں گے تو پھر ان کے لیے واہدم و رحمت لقوم یوقنون، سورہ 45 آیت نمبر 20 ہے۔ پھر مطمئن لوگوں کے لیے یہی قرآن کریم ہے جو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے گا، ہدن، اور ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کرے گا، رحمتن۔ دیکھیے کہ آپ کے آس پاس دین کو دلائل و براہین کی روح سے پیش کیا جا رہا ہے، اور کیا لوگ اپنے نقصان سے بچتے ہیں اور اپنے فائدے کی طرف لپک کر جاتے ہیں؟ پہلے تو بات دوسری تھی، لیکن آج دلائل و براہین کا دور آ گیا ہے۔ بس بات اتنی سی ہے کہ جس قوم کو دین پیش کیا جا رہا ہے، زیادہ نہیں تو کم از کم اس کی سطح کا فہم دین کو پیش کرنے والے کا بھی ہونا چاہیے۔ یہ مغرب والے ہر چیز کے متعلق دی وائی آف اٹ پوچھتے ہیں کہ کیوں ایسا کیا جائے۔ یہ تو اسلام کے حق میں بڑا ہی سازگار ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ کوئی مذہب کیوں کا جواب نہیں دیتا، صرف اسلام، قرآن ہی تو کیوں کا جواب دے کر انسان کو مطمئن کرتا ہے۔ کیوں پوچھنے والی قومیں تو اسلام سے بہت قریب ہوتی ہیں۔ مذہبی لوگوں کے سامنے کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو وہ کوئی دلیل نہیں مانگیں گے، وہ صرف یہ پوچھیں گے کہ جی یہ بات پہلے بھی کسی نے کہی تھی، یعنی اگر کسی نے نہیں کہی تو ہمارا جرم ہے۔ مذہب نے کوئی بات کسی کو کہنے ہی نہیں دی۔ اگر کہنے دی جاتی تو آج یہ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی کہ یہ بات پہلے کسی نے کی تھی۔ آج کے دلائل و براہین کے دور میں کیا ہم بھی نہ کہیں؟ اگر کہا جائے کہ زمین گول ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ بات ہمارے اسلاف میں سے کسی نے کی تھی؟ یاد رکھیں ہر آنے والی نسل علم میں، فہم میں اپنے سے پہلے والی قوم سے آگے ہوتی ہے۔ آج کا انسان علم کے لحاظ سے اپنے اسلاف سے بہت آگے ہے۔ جس دین کو آپ کہتے ہیں کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، اس میں یہ سخت ہونی چاہیے کہ وہ زمانے آگے بڑھنے کی وجہ سے پیدا تقاضوں کا دلائل سے جواب دے سکے، ورنہ دنیا یہی کہے گی کہ یہ چلا ہوا کارتوس ہے جس نے ایک زمانے میں اپنے خوشگوار نتائج پیدا کیے تھے۔ آیت نمبر 21۔
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ جو لوگ غلط روش پر چلتے اور زندگی میں ناہمواریاں پیدا کرتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ہمارے قانون کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے مطابق صلاحیت بخش کام کرتے ہیں، یا ہم ان دونوں گروہوں کی زندگی اور موت کو ایک جیسا بنا دیں گے؟ کیسا غلط خیال ہے جو یہ لوگ اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں۔ آیت نمبر 22۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کائنات کی بلندیوں اور پستیوں کو بالحق اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ ہر شخص کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک نتیجہ برآمد ہو جائے اور کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ قرآن نے کائنات کا کام بتایا کہ کسی انسان کا اچھا یا برا عمل نتیجے کے بغیر نہ رہے۔ اگر انسان کے اچھے اعمال بے نتیجہ رہ جائیں تو یہ ظلم ہوگا، اسی طرح اگر انسان کے تخریبی کام کا نتیجہ تخریب نہ نکلے تو یہ بھی ظلم ہوگا۔ کائنات ظلم نہیں ہونے دیتی، چیزوں کو اپنے صحیح مقام پہ رکھتی ہے۔ یہ کام کائنات کس طرح کرتی ہے یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ آیت نمبر 23۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ افلا تذکرون۔ کیا انہوں نے اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جو اپنے ہی جذبات کو اپنا الہ بنا لیتا ہے اور علم رکھنے کے باوجود کس طرح غلط راستوں پر چلے جاتا ہے؟ جذبات سے مغلوبیت کی وجہ سے یوں نظر آتا ہے گویا اس کے کانوں اور دل پر مہریں لگ چکی ہیں اور اس کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے اسے کچھ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے، اور نہ ہی اس کی سمجھ بوجھ کچھ کام کرتی ہے۔ سورہ 46 آیت نمبر 26۔ ذرا سوچو کہ جو شخص اس طرح اپنے جذبات سے مغلوب ہو جائے تو وہی خداوندی کے علاوہ وہ کون سی طاقت ہے جو اس کی رہنمائی صحیح راستے کی طرف کر سکتی ہے؟ اگر انسان خدا کی رہنمائی کو چھوڑ کر عقل کی رہنمائی میں چلے تو دنیا جہنم بن جائے۔ انسان کے پاس سب سے بڑی قوت عقل ہی کی ہے، لیکن جب اس پر جذبات غالب آ جائیں تو عقل خود ان جذبات کی لونڈی بن جاتی ہے اور جذبات کے بروئے کار لانے کے لیے سامانوں ذرائع بہم پہنچاتی اور ان کے جواز کے لیے فریب آمیز دلیلیں وضع کرتی ہے۔ ان حالات میں کوئی ایسی قوت ہی اس کی رہنمائی کر سکتی ہے جو جذبات سے بلند ہو، اور یہ قوت وحی خداوندی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اگر ہر قوم اپنے مفاد کے پیچھے چلے تو اقوام میں ٹکراؤ ہوگا۔ اس ٹکراؤ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ پوری نوع انسانی ایک عالمگیر برادری بن جائے۔ عقل تو ساز و سامان ہے، مسافر کا زاد راہ ہے، لیکن مسافر کا صحیح راستے پر چلنا بھی تو ضروری ہے۔ غلط راستے پر چلنا تباہی کا راستہ ہی ہوتا ہے، محفوظ خدا کا بتایا ہوا راستہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا اگر کوئی خدا کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو اس کو صحیح راستے پر لے آئے؟ سورہ 45 آیت نمبر 23۔ اگر خدا کی رہنمائی کو درمیان سے اٹھا دیں تو پھر دنیا محض عقل کی رہنمائی میں چلے گی، اور عقل کا کام ہے کہ صرف اس کی بہبود کے متعلق فکر کرے جس کی وہ عقل ہے۔ یوں دنیا میں عقول کی جنگ شروع ہو جاتی ہے اور دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ آیت نمبر 24۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، اسی دنیا میں مرتے ہیں اور نئے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور یہ زمانے کا چکر ہے جو یوں چلتا رہتا ہے۔ ان لوگوں کو انسان کی اصل و حقیقت کا کچھ علم نہیں، ان کی بس قیاسی باتیں ہیں۔
इंसान सिर्फ उसके तबी जिस्म से इबारत नहीं है जिसके खत्म हो जाने से खुद इंसान का खात्मा हो जाता है। इंसान की जिस्मानी जिंदगी तो महज हैवानी सतह की जिंदगी है। सूरह 47 आयत नंबर 12। इंसान में एक और शय भी है जिसे उसकी जात कहते हैं। ये जिस्म की मौत के साथ फना नहीं हो जाती, इसके बाद भी जिंदा रहती है। जिस तरह जिस्म की नशो नुमा के लिए तबई कवानीन की जरूरत है, इसी तरह इंसानी जात की नशो नुमा के लिए वही पर मबनी कवानीन की जरूरत है। यही वो मकाम है जहां वही की जरूरत पड़ती है। आयत नंबर 25। وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ जिंदगी को सिर्फ तबई समझने वालों के सामने जब वही पर मबनी हकायक कवानीन पेश किए जाते हैं तो मुखालफत में कोई माकूल दलील की बजाय सिर्फ उनकी कट हुज्जती ये होती है कि अगर मुर्दों को फिलवाक़या जिंदगी मिल सकती है तो हमारे असलाफ को फिर से वापस ला कर दिखाओ अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। आयत नंबर 26। قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ उनसे कहो कि जिंदगी और मौत कानून खुदाबंदी के मुताबिक मिलती है और वो कानून यह है कि मौत के बाद अगली जिंदगी में इंसानों को जिंदा करके जमा किया जाएगा। ये एक हकीकत है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं समझते। आयत नंबर 27। وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ ये सब कुछ उस खुदा के कानून के मुताबिक होता है जिसका इक़्तिदार तमाम कायनात को मुहित है। ज़ुहूर नताइज के दौर में बातिल रवश पे चलने वाले लोग सख्त नुकसान उठाएंगे। लफ्ज़ अल मुब्तिलून का हकीकी मफ़हूम लफ्ज़ मुब्तिलून बातिल से है। एक तो कुफ्र होता है कि इनकार ही कर दिया कि हम मानते ही नहीं हैं। एक चीज यह है कि एक चीज को हक कहकर पेश किया जाए लेकिन जब वो कसौटी पर परखी जाए तो वो बातिल निकले, वो खोटी निकले। यानी एक चीज की शक्ल सूरत तो उसी किस्म की हो लेकिन उसके अंदर जो मकासद और मफाद पोशीदा होने चाहिए वो उनसे खोखला हो। कसौटी पर परखा जाए तो खोटा निकले। ऐसा करने वाले लोग जिनकी रवश जिंदगी खोटे को खरा करके पेश करने की हो वो मुब्तिलून होते हैं। मसलन कोई जमीन के टुकड़े को अपनी मलकियत जाहिर करे तो ये दावा मुब्तिलून है, क्योंकि अगर खरीद के हिसाब से पीछे की तरफ जाया जाए तो सबसे पहले किसी न किसी शख्स ने जमीन के टुकड़े को बातिल तरीके से अपनी मलकियत में लिया होगा। खुदा ने तो जमीन को मलकियत में लेने की बजाय उसको अपनी सारी मखलूक के लिए बनाया है। देखिए जमीन की मलकियत का दावा बातिल निकला। इसी तरह पीतल को चमकाकर सोना कहकर पेश किया जाए तो कसौटी पर परखने पर मालूम हो जाएगा कि सोना नहीं पीतल है और उस शख्स का दावा बातिल ठहरेगा। हम कहते हैं कि वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ सूरह 45 आयत नंबर 27। जमीन और आसमान सब उसकी मलकियत है। तो बात तो ये ठीक है, लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो रिकॉर्ड में जमीन का एक मरला नहीं जिसके नीचे लिखा हुआ हो कि ये अल्लाह का है। रिकॉर्ड में तो आपको यही मिलेगा कि फलां जमीन फलां की है। तो जब हम कहते हैं कि जमीन और आसमान सब अल्लाह की मलकियत है तो बात तो सही की जा रही होती है, लेकिन अमली तौर पर हमारा ये दावा सच्चा नहीं निकलता। सवाद का एक हकीकी वाक़या है जो इस लफ्ज़ की तफसीर पेश करता है। पाकिस्तान में वाली सवाद के यहाँ एक महफिल मुनक़द हुई। बतौर तबर्रुक के हस्ब रवायत एक मौलवी साहब ने तलावत की। जब उसने तलावत की कि वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ सूरह 45 आयत नंबर 27, अर्ज और समा में खुदा की हुक्मरानी है, तो रियासत के एक पठान मौलवी साहब जो बड़े दबंग किस्म के कुरानी मौलवी थे उठे और कहा कि क्यों झूठ बोलता है, बंद करो ये सब। ये सुनते ही महफिल में जिसकी सदारत वाली सवाद कर रहे थे सन्नाटा छा गया। वाली ने पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या ये तुमने सोचा है कि तुमने ये क्या कलमा कुफर कह दिया है? कुरानी मौलवी ने कहा कि मैंने तो सोचा है, लेकिन इस तलावत करने वाले मौलवी ने नहीं सोचा। आगे कहा कि उसने अभी कहा है कि समावात और अर्ज की सारी मलकियत खुदा की है। समावात को तो मैं नहीं जानता,
ساری ارض کا بھی مجھے پتہ نہیں۔ جہاں تک میں اس ریاست کا تعلق ہے، میں محکمہ مال کے دفتروں سے ہو کر آیا ہوں۔ گزشتہ 8 دن سے ان کے رجسٹروں کا ایک ایک ورق میں نے الٹ کر دیکھ لیا ہے۔ ریاست کی زمین کے خانہ ملکیت میں ایک مرلے کے نیچے بھی خدا کا نام نہیں لکھا ہوا ہے۔ سب جگہ ملکیت میں والی سوات کا نام لکھا ہوا ہے۔ پوچھا کہ کیا یہ واقعی ہے یا نہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ اس قرآنی مولوی کو مولانا عرب بھی کہتے تھے۔ ان کا نام نور احمد ولد عبد البصیر تھا اور ان کا انتقال سن 1957 عیسوی میں ہوا تھا۔ اس پر کیا گزری وہ تو چھوڑیے، ہم روز تلاوت کرتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سورہ 45 آیت نمبر 27۔ تو کیا واقعی یہ بات ہے؟ آسمان پر تو خدا کی حکمرانی ہے، کیا زمین پر بھی خدا کی حکمرانی ہے؟ کافر تو مانتا نہیں، لیکن ہم تو قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں۔ یا پاکستان کے آئین کے مقدمے میں پہلا فقرہ ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ دی ساورنٹی ان دا لینڈ belong ٹو اللہ، پاکستان کی سرزمین میں اقتدار اعلیٰ خدا کا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے جو ہم نے آئین میں لکھا ہوا ہے؟ آیت نمبر 28۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس دور میں تو دیکھے گا کہ ہر مخالف قوم کی قوت ٹوٹ چکی ہوگی اور وہ گھٹنوں کے بل چکی ہوئی ہوں گی۔ ہر قوم کو بلایا جائے گا کہ وہ اپنے اعمال نامہ کو دیکھ لے۔ اس دور میں ہر قوم کے اعمال کے نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے اور اسے ان کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملے گا۔ سورہ 19 آیت نمبر 78۔ مخالفین کی شکست کے بعد کا منظر۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً سورہ 45 آیت نمبر 28۔ ایک انقلابی دور آئے گا جب تو دیکھے گا کہ ہر مخالف قوم شکست کے بعد گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی ہوگی۔ اس قوم کی زندگی ہو یا اس دنیا کی جہنمی زندگی میں قومیں جاتی ہیں اور جنتی زندگی میں بھی قومیں جاتی ہیں۔ آیت میں نظام کی بات کی گئی ہے۔ انفرادی نیکیوں کے کام کر کے ہم اپنا دل بہلا لیتے ہیں، لیکن اس سے انقلاب تو نہیں آ سکتا۔ انقلاب تو ایک نظام کے تابع آتا ہے۔ فرد نہیں، ایک قوم انقلاب لاتی ہے یا ایک امت انقلاب لاتی ہے۔ شکست کے بعد ہر امت کو، ہر گروہ کو ان کے کرتوت بتانے کے لیے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دیکھ لو جو تم کیا کرتے تھے، اس کا نتیجہ آ کر رہا۔ اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں ایسا ہوا، اور جب بھی امت قرآن کی طرف آئے گی آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا اور اخروی دنیا میں بھی ایسا ہوگا۔ آیت نمبر 29۔ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ کہا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے وہ سب اس رجسٹر میں لکھ لیا جاتا تھا، اس لیے یہ رجسٹر جو کچھ کہے گا ٹھیک ٹھیک کہے گا، یعنی نہ کم اور نہ زیادہ، بالکل صحیح۔ آیت نمبر 30۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ ان کے برعکس جو لوگ ہمارے قوانین کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے مطابق صلاحیت بخش کام کرتے ہیں، ان کو ان کا رب اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ دے گا۔ رحمتوں کا حصول بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 31۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے قوانین خداوندی کا انکار کیا، ان سے کہا جائے گا کیا تمہارے سامنے میرے قوانین پیش نہیں کیے جاتے تھے؟ تم نے ان سے سرکشی برتی اور ہر قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتے رہے۔ آیت نمبر 32۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ حق ہے، یہ انقلاب آ کر رہے گا،
اس میں قطعاً کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو تم کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ انقلاب کیا ہے، ہم اسے محض ایک واہمہ سمجھتے ہیں اور ہم اس پر یقین کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ آیت نمبر 33۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اس وقت ان کی بدعملیوں کے نتائج کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گے، اور جن باتوں کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے وہ انہیں ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ آیت نمبر 34۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس وقت کے سامنے آنے کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، آج تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، یعنی قانون خداوندی کی خوشگواریوں سے تمہیں دور رکھا جائے گا۔ تمہارا انجام تباہی اور بربادی کا جہنم ہے، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں جو تمہیں اس عذاب سے چھڑا لے۔ دنیا میں بھی ایسا ہوگا اور آخرت میں بھی ایسا ہوگا۔ آیت نمبر 36۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ یہ سلوک تمہارے ساتھ اس لیے ہوگا کہ تم نے خدا کے قوانین کو مذاق سمجھ رکھا تھا، اور طبعی زندگی کے مفادات نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ سو اب نہ تم اس تباہی اور بربادی کے عذاب سے نکل سکتے ہو، اور نہ ہی تمہاری توبہ قبول کی جائے گی، یعنی نہ ہی تمہاری گریہ و زاری ہماری نوازشات کو تمہاری طرف لوٹا سکتی ہیں۔ توبہ کے معنی ہے کسی ایسے وقت میں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور اپنی غلطی کے ازالے کی کوشش کرنا جب وقت اور مہلت میسر ہو تو اسے توبہ کہتے ہیں۔ یا اللہ میری توبہ کہنے سے غلطی کا ازالہ نہیں ہوتا۔ ازالہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حسن کارانہ انداز میں معاشرے میں ہمواریاں پیدا کرنے کے لیے کام کیے جائیں۔ اگر موت کے قریب توبہ کی جائے اور پھر ازالے کا موقع ہی نہ ملے تو ایسی توبہ کسی کام کی نہیں۔ آیت نمبر 36۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس وقت زندگی کا وہ نقشہ مرتب ہوگا جس میں خدا کی وہ ربوبیت جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، عالم انسانیت میں بھی اسی طرح جلوہ بار ہوگی، اور ہر ایک کی زبان پہ بے ساختہ داد و تحسین آ جائے گی۔ سورہ 1 آیت نمبر 1 اور سورہ 83 آیت نمبر 6۔ اسی دنیا میں قرآنی انقلاب کے وقت ایسا ہی ہوگا۔ یہ دور اس وقت آئے گا جب یوم یقوم الناس لرب العالمین، سورہ 83 آیت نمبر 6۔ یہ وہ دور ہے جس میں پوری انسانیت خدا کی ربوبیت عالمینی کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی۔ اس دور میں کبریائی خدا کی ہوگی اور اس کی ربوبیت کبریٰ محسوس شکل میں دنیا کے سامنے آئے گی۔ ربوبیت کبریٰ کے نتائج دیکھ کر ہر شخص کے زبان پر الحمدللہ رب العالمین آ جائے گا۔ ایسے دور میں مالک یوم الدین، سورہ 1 آیت نمبر 3 ہوگا، اور لوگ بے خطر ایاک نعبد سورہ 1 آیت نمبر 4 کر سکیں گے۔ یوم الدین کی نشانی یہ ہے کہ اس دور میں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، سورہ 99 آیت نمبر 19۔ اس دور میں کسی انسان کا کسی دوسرے انسان پہ کوئی دباؤ نہیں ہوگا، حکم صرف خدا کا ہوگا، اس لیے تمام امور کا فیصلہ قوانین خداوندی کے مطابق ہوگا۔ آیت نمبر 37۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اس دور میں ہر ایک اس کا اعتراف کرے گا کہ فی الحقیقت ساری کائنات میں اقتدار و اختیار صرف ایک خدا کا ہے، ہر شے پر اسی کا غلبہ ہے، اور اس کا یہ غلبہ حکمت پر مبنی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الجاثیہ اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔